بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کب کب پڑھنی ہے اور ان کا پڑھنا سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہ پڑھنے کا کیا گناہ ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ شیئر کرنے لگی ہوں جسے جان کر آپ لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ نماز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کب کب پڑھنی چاہیے۔ تو دیکھیں، جب بھی آپ نماز شروع کریں، چاہے سنت نماز ہو، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو یا چاہے وتر نماز ہو، ہر نماز میں سب سے پہلے تکبیر تحریمیہ اللہ اکبر کہہ کے پھر ثنا پڑھنی ہوتی ہے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ پہلی رکعت میں پڑھ چکے ہیں ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھ لی۔ پوری نماز چاہے 4 رکعت ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، چاہے جتنی بھی رکعت ہوں، آپ پہلی رکعت کے علاوہ آپ نے دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کسی بھی رکعت میں نہیں پڑھنی۔ صرف تکبیر تحریمیہ پڑھنے کے بعد، ثنا پڑھنے کے بعد بس ایک ہی دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنا جو ہے سنت ہے۔ باقی رکعت جو ہیں 2 یا 3، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اب آپ نے اعوذ باللہ کب پڑھنی ہے؟ مسئلہ سمجھ لیا ہے کہ صرف ایک ہی دفعہ پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ 4 ہوں، 3 ہوں یا 2 ہوں، پوری رکعتوں میں ایک ہی دفعہ اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے، جو کہ پڑھنا سنت ہے۔ اب مسئلہ سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کب کب پڑھنی ہے۔ تو دیکھیں، جب بھی سورۃ فاتحہ آپ پڑھیں گے تو سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے ہر رکعت میں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، چاہے وہ دوسری رکعت ہو، چاہے تیسری رکعت ہو یا چاہے چوتھی رکعت ہو۔ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا لازم ہے، ضرور پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں تو اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، باقی بھی ساری رکعتوں میں الحمدللہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، یہ سنت ہے۔ یہ بھی مسئلہ سمجھ لیا۔ اب میں بات کرتی ہوں کہ کیا سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا لازم ہے؟ تو اب کیا سورۃ فاتحہ کے بعد جو سورت ملائیں گے، کیا اس میں بھی سورت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا لازم ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ آپ کوئی سورت شروع سے تلاوت کر رہے ہوں، یعنی سورت کے شروع سے پڑھنا۔ مثال کے طور پر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد اب آخری پارہ یعنی کہ عما یتساءلون کی کوئی مختصر سی کوئی سورت پڑھ رہے ہیں، آخری پارے کی کوئی چھوٹی سی سورت، جیسے کہ سورۃ اخلاص ہو گئی، تو سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، بعد میں سورۃ اخلاص کو شروع کریں گے۔ ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، اس کے ساتھ یہ سورت پڑھیں گے۔ تو کوئی بھی سورت شروع کرنے سے پہلے سورۃ فاتحہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے۔ اب یہ ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مستحب ہے، اس کا پڑھنا مطلب کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے پڑھنا سنت ہے، اور سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی مختصر سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اب بات کرتی ہوں کہ اگر آپ نماز کے سنت اور مستحب کو چھوڑ دیں گے تو کیا گناہ ہے؟ دیکھیں، سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو آپ سنت اور مستحب پورا کرتے ہیں، تو آپ کی نماز کا اجر و ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، نماز کی فضیلت ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تب آپ سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، بعد میں نہیں پڑھتے تو سورت ملانے سے پہلے بھی نہیں پڑھتے،
تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ہاں، آپ کی نماز پڑھنے کی فضیلت اور اجر و ثواب جو سنت چھوڑنے سے کم ہو جائے گا۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ نماز میں صرف ایک مرتبہ ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ سے پہلے پڑھی جاتی ہے اور سورت ملانے کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری بات جو ہے آپ لوگوں کو